حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی. آواز آنی چاہیے, آواز آنی چاہیے بھائی. جن کو نیند آ رہی ہے ان کے لیے ہم نے الگ کھانا وہ بنا لیا ہے, باقی جو جاگ رہے ہیں وہ ذرا بولتے رہیں. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوگی. آواز آنی چاہیے. اگر جواب کے ساتھ یوں اشارہ بھی ہوگا مزہ آ جائے گا. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی, پھر ہنگامہ ہوا. اور زور سے, اور زور سے اشارہ بھی ہوگا نا, مزہ آ جائے گا. یہ اشارہ بھی ہوگا. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی, پھر ہنگامہ ہوا, پھر حالات خراب ہو گئے, پھر جنگ ہو گئی, پھر خون خرابہ ہوا, بڑی لڑائی ہوئی, بڑی جنگ ہوئی, بہت بڑی جنگ ہو گئی, پھر صلح ہو گئی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آئی؟ میں نے ایک جگہ کہا کہ پھر ان کی صلح ہو گئی, تو نیچے سے پھر جواب آیا کہ پھر کیا ہوا. میں نے کہا ان کا منہ کالا ہوگا. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی. دیکھیں ایک منٹ, آواز بھی آنی چاہیے, ہاتھ بھی یوں بلند ہونا چاہیے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی, پھر ہنگامہ ہوا, پھر حالات خراب ہو گئے, بڑی لڑائی ہوئی, بڑا خون خرابہ ہوا, بڑی جنگ ہوئی, بڑی جنگ ہوئی, پھر صلح ہو گئی. پھر کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آئی؟ آخری دفعہ اس سبق کو یاد کرنا ہے, آخری دفعہ. حضرت آپ یہ اندازہ کر کے دیکھیں, صبح ہی یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں, بڑا مزیدار ہے. کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرے نا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی, آپ ٹھنڈے دماغ سے اس کو سنیں, سن کر اچھا لڑائی ہو گئی, پھر کیا ہوا. یہ ایک طرح کا جواب بھی ہے, ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے. لڑائی تو ہو گئی, لیکن لڑائی ہو جانے کے بعد پھر ہوا کیا, سوال تو بنتا ہے نا. تو لڑائی ہو گئی, اچھا لڑائی ہو گئی, پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی پھر ہنگامہ ہوا. اچھا ہنگامہ ہوا, اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ اوپر چڑھتا جائے گا. آپ جیسے سوال کرتے جائیں گے نا, اوپر چڑھتا جائے گا, چڑھتا جائے گا, چڑھتا جائے گا. جتنا اوپر چڑھے گا اتنا اوپر سے گرے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک دفعہ اس سبق کو دہرا دینا ہے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی, پھر ہنگامہ ہوا, پھر حالات خراب ہو گئے, پھر جنگ ہو گئی, بڑا خون خرابہ ہوا, بڑی لڑائی ہوئی, پھر صلح ہو گئی. دیکھو, اگر کوئی جنگ بتائے اور صلح نہ بتائے, یہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے مگر الا اللہ نہ کہے. یہ اس طرح بے ایمان ہے. اگر کوئی لا الہ کہہ کر رک جاتا ہے, آگے نہیں پڑھتا, تو کیا مطلب بنے گا؟ لا الہ, کوئی الہ نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, یعنی ایک بھی نہیں. کیا یہ کفر نہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے لا الہ, آگے رک جاتا ہے, آگے نہیں پڑھتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں, کوئی نہیں, یعنی ایک بھی نہیں. کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کفر ہے نا. جب اس کے ساتھ الا اللہ مل جائے گا, اب نہ صرف یہ جائز بلکہ ہمارا ایمان بن جائے گا. اگر کوئی صحابہ کی خطائیں بتاتا ہے, توبہ نہیں بتاتا, لڑائیاں بتاتا ہے, صلح نہیں بتاتا, وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہتا ہے مگر الا اللہ نہیں کہتا. حضرت امیر معاویہ پر بھونکنے والے, انہوں نے ایک چال چلی ہے, کہتے تھی علماء سے نہ سیکھو, علماء کے پاس نہ جاؤ, خود پڑھے لکھے ہو, خود پڑھو
اور پڑھ کر جو ہے حق کو پہچانو. میں نے ایک جگہ تقریر کی, میں نے کہا اگر علماء سے پوچھے بغیر تم خود پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولوی صاحب کوئی ایک حدیث ایسی دکھاؤ کہ اگر ہم خود پڑھیں تو گمراہ ہو جائیں. میں نے کہا 20 حدیثیں, ایک نہیں بہت ساری ہیں. اس نے کہا بتائیے. میں نے کہا حدیث میں یہ چیز آئی ہے, علماء تشریح فرما ہے, حدیث میں یہ چیز آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریفین پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں. ابتدائی اسلام میں تھا نا, نالین شریفین پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں. اگر آپ اس حدیث کو دیکھ لیں گے تو آپ اگلے دن چپل پہن کر مسجد میں آ جائیں گے. علماء آپ کو روکیں گے, بھائی یہ کیا کر رہے ہو, مسجد ہے. آپ کہیں گے نہیں میں خود پڑھا لکھا ہوں, میں نے خود حدیث کو دیکھا ہے اور اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں. تو وہ اگلے دن چپل پہن کر مسجد میں آ جائے گا نا. تو یہ گمراہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگلے دن ایک اور حدیث پڑھے گا کہ آپ علیہ السلام سباتت قوم کے پاس آئے اور وہاں کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. اب اگلے دن وہ کھڑا ہو جائے گا پیشاب کرنے کے لیے, علماء اسے کہیں گے بھائی بیٹھ کر کرو. کہتے ہیں میں نے خود پڑھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سباتت قوم کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب دیکھیں یہ پڑھتا جائے گا گمراہ ہوتا جائے گا, لیکن جب یہ علماء کے پاس آئے گا تو علماء بتائیں گے کہ نالین شریفین پہن کر نماز پڑھنے والی صورت منسوخ ہو چکی ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو گھٹنے میں کوئی تکلیف تھی. تو جب علماء سے ملو گے تو تمہیں بات سمجھ آئے گی. اگر علماء سے ہٹ کر کوئی بھی سمجھو گے سمجھ سکو گے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب مثلاً علماء سے پوچھے بغیر یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا, یہ اس طرح کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے صحابہ شراب پیتے تھے. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ, اور واقعی لکھا ہوا ہے صحابہ شراب پیتے تھے. آج اگر کوئی امام شراب پیے اس کو مسجد کی امامت سے ہٹا دیا جاتا ہے, اور یہ صحابہ بخاری میں لکھا ہوا ہے اور یہ عظمت صحابہ کے جلوس نکالتے ہیں. تو نوجوان کا دماغ گھوم جائے گا نا. لیکن جب آپ علماء کے پاس آؤ گے تو علماء آپ سے پوچھیں گے یا آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے پیتے تھے یا بعد میں. جواب آئے گا حرام ہونے سے پہلے پیتے تھے. جب پہلے پیتے تھے تو بات ہی ختم ہو گئی نا, حرام بعد میں ہوا ہے, پینا پہلے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے جو حضرت امیر معاویہ کا نہیں وہ علی کا بھی, بولو بھائی, جو حضرت امیر معاویہ کا نہیں وہ علی کا بھی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کلمے کی بنیاد پر, اذان کی بنیاد پر, نماز کی بنیاد پر نہیں تھی, بلکہ ان کا سیاسی اختلاف تھا. حضرت علی کا کلمہ معاویہ کے کلمے سے ملتا ہے, حضرت معاویہ کا کلمہ علی کے کلمے سے ملتا ہے, حضرت معاویہ کی اذان علی کی اذان سے ملتی ہے, حضرت معاویہ کی نماز علی کی نماز سے ملتی ہے, حضرت معاویہ کا عقیدہ علی کے عقیدے سے ملتا ہے. تیرا کلمہ علی کے کلمے سے نہیں ملتا, معاویہ کا کلمہ علی کے کلمے سے ملتا ہے. تیری اذان علی کی اذان سے نہیں ملتی, معاویہ کی اذان علی کی اذان سے ملتی ہے. تیری نماز علی کی نماز سے نہیں ملتی, معاویہ کی نماز علی کی نماز سے ملتی ہے. تو معاویہ علی والے ہیں, علی معاویہ والے ہیں, ہم علی والے ہیں, علی ہمارے. جو معاویہ کا نہیں وہ علی کا بھی. اچھا, کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ باغی تھے, باغی تھے. میں نے کہا جو باغی کے ہاتھ پر بیعت کرے اس کا کیا حکم ہے؟ جو باغی کے ہاتھ پر بیعت کرے اس کا بھی تو حکم بتاؤ نا.
جو باغی کے ہاتھ پر بیعت کرے. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت 3 شرطیں لگائی تھی. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے ایعمل بکتاب اللہ، اے امیر معاویہ حکومت قرآن کے مطابق چلائے گا، وہ سنت نبی ہی اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق چلائے گا. ایک نے کہا اچھا حضرت حسن یہ شرطیں لگا رہے تھے، اس سے پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتے تھے نا، تبھی تو یہ شرطیں لگائی جا رہی ہیں. میں نے کہا بے وقوف، تو جو نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا دے. اچھا تو اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں سمجھتا اس لیے یہ پڑھتا ہے؟ کہتے نہیں، وہاں صراط مستقیم پر استقامت مراد ہے. میں نے کہا یہاں بھی قرآن و سنت پر استقامت مراد ہے. اور تیسری شرط، توجہ رہے، تیسری شرط حضرت حسن کی کیا تھی بتاؤں؟ وہ 4 مہینے کے بعد ہوتا ہے. وہ شرط ایسی ہے نا کہ وہ ایسی شرط آپ کو ابھی ہو سکتا ہے یاد نہ رہے، آپ کو نیند بھی آ رہی ہے. تیسری شرط جو حضرت حسن نے لگائی، اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب بھی ان کی ہے، ان کی کتاب میں یہ شرط لگی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے. وہ 4 مہینے کے بعد بتاؤ. 4 مہینے والے ہیں ادھر؟ ہاں بھائی 4 مہینے کے بعد یا ابھی؟ ابھی والے ایک دفعہ سبحان اللہ سنا دیں، ابھی بتا دیں اور زور سے. حضرت حسن نے شرطیں لگائی ہیں ایعمل بکتاب اللہ و سنت نبیہ و سیرت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضرت حسن کہتے ہیں طریقہ ابو بکر والا ہونا چاہیے، طریقہ عمر والا ہونا چاہیے، طریقہ عثمان و علی والا ہونا چاہیے. سنو، اگر حضرت ابو بکر عمر نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہوتا، آج فاطمہ کا لگتے جگر یہ شرطیں لگاتا. شرط لگائی کہ طریقہ ابو بکر والا ہونا چاہیے، خلفاء راشدین والا ہونا چاہیے. توجہ رہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے باغ فتح غصب کیا، بڑا ظلم کیا، خلافت پہ قبضہ کیا، بڑا ظلم ہو گیا، اور جی خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی، دروازہ گرایا، عمل ساکت ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سارا جھوٹ ہے. اگر یہ سچ ہوتا آج فاطمہ کا لگتے جگر یہ سچ کبھی طے نہ کرتا. وسیرت الخلفاء الراشدین یہ شرط طے کر کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ حضرت حسن کو ابو بکر پر کوئی اعتراض نہیں، عمر پر کوئی اعتراض نہیں، عثمان پر کوئی اعتراض نہیں. آج جو خلفاء پر اعتراض کرتے ہیں وہ حسن والے ہو سکتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتے ہیں وہ ظلم ہو گیا. بھئی یہ مالک تو ان کے ساتھ بنے ہوئے، چائے سے زیادہ چینک درم ہے، چائے سے زیادہ چینک درم ہے. وہ مالک تو بنے ہوئے، وہ تو بیعت کر رہے ہیں، وہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نہیں بنیں گے. بھئی ہم نہیں مانیں گے. بھئی تم کون ہوتے ہو؟ حضرت حسن جب مان رہے ہیں، حضرت حسین جب مان رہے ہیں، تیرے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ جن کو حسن مانے، جن کو حسین مانے. پھر پلٹ کر کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو برابر کر رہے ہیں، یہ تو برابر کر رہے ہیں. علی معاویہ بھائی بھائی. بھائی علی معاویہ بھائی بھائی کہہ رہے ہیں یا علی معاویہ برابر برابر کہہ رہے ہیں؟ بولو. علی معاویہ. اور یہ مکار اتنے کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی. میں نے کہا تمہارا کلمہ نہیں ملتا، کہتے کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی. میں نے کہا تمہاری اذان تو ہماری اذان سے نہیں ملتی، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی. میں نے کہا تمہاری نماز تو ہماری نماز سے نہیں ملتی، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی. میں نے کہا اتنی تمہاری ہماری
بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں، کہتے ہیں ساری لڑائیاں ہزم، سنی ہمارے بھائی نے۔ میں نے کہا یہ ساری لڑائیاں ہزم، وہ ایک لڑائی ہزم کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ تمہارے باپ دادا نے لگوائی تھی اسی لیے وہ ہزم کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ جن کا کلمہ نہیں ملتا ان کو بھائی کہتے ہو، جن کی اذان نہیں ملتی ان کو بھائی کہتے ہو، جن کی نمازیں نہیں ملتی ان کو بھائی کہتے ہو، اور جن کا رب بھی ایک، نبی بھی ایک، کلمہ بھی ایک، عقیدہ بھی ایک، نظریہ بھی ایک، ہم کہتے ہیں علی معاویہ، بولو علی معاویہ۔ اچھا دوسری بات، یہ جب بھی دھوکہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین کریں، مومنین نہیں کہتے۔ آپ کبھی غور کریں نا، اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں، مومنین نہیں کہتے، کیونکہ کہتے ہیں اگر مومنین کہیں ہم تو مومن ہیں، سنی تو مومن نہیں ہیں، تو مسلمین میں کامن ہو جاتے ہیں، مسلمین میں مشترک ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ بھی مسلمان، ظاہری فرما برداری ان کی ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن اندر کا ایمان صرف ہمارے اندر ہے، سنیوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں۔ میں نے کہا اتحاد بین المومنین کیوں نہیں کرتے؟ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نے بھی ایک بڑی تجوید لکھی ہے اپنی فتویٰ میں، احسن الفتویٰ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں شیعہ سنی کا اتحاد ہونا چاہیے، ان کی بات نقل کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہونا چاہیے، ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ مدت کے لیے سارے سنی شیعہ ہو جائے، شیعہ بھی شیعہ، سنی بھی شیعہ، پھر کچھ مدت کے لیے سارے شیعہ سنی ہو جائیں، سنی بھی سنی، شیعہ بھی سنی، تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب اختلاف اس بات میں ہوگا کہ پہلے کیا بنے، پہلے کیا بنے؟ تو بھائی جن کا قانون فی الحال موجود ہے پہلے وہ بن جائے، ان کا تو امام بھی غار میں ہے، غائب ہے، اور قرآن بھی ادھر ہے، ہمارا تو قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، پہلے آپ سنی بن جائیں، جب وہ غار سے نکلیں گے ہم سب مل کے ساتھ دیں گے، جب وہ غار سے نکلیں گے تو ہم سب مل کے کیا کریں گے؟ ساتھ دیں گے۔ اب ہمارے پاس قانون بھی ہے، فی الحال آپ ہو جائیں سنی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین۔ میں نے کہا مومنین کیوں نہیں؟ وہ اہل سنت کو مومن نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، سنی ہماری جان ہے، ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ میں نے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں اس پر تبصرہ کیا، میں نے کہا یہ دھوکہ بھی بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے، لیکن بے ایمان ہے۔ سنیوں کا ایمان نہیں مانتے، بھائی جن کا آپ ایمان نہیں مانتے اس کو آپ جو اکرام کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے نا، اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ حضرت آ جاؤ، یہ کھانا پینا، یہ چائے، یہ بوتل، یہ سارا سب کچھ آپ کے لیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری جان ہیں، لیکن بے ایمان ہے، کیا وہ یہ اکرام قبول کرے گا؟ یہ ایسا اکرام سنیوں کو کرنا چاہتے ہیں، کہتے سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ ارے بھائی سنیوں کو تم بھائی بھی کہتے ہو، جان بھی کہتے ہو، کیا سنیوں کا ایمان مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو اپنی زبان سے کہو ذرا سنی مومن ہے، یہ زہر کا پیالہ نہیں، زہر کا دم پی سکتے ہیں، لیکن سنی کو مومن کہہ سکتے ہیں۔ اگر میری تقریر سن کر کوئی تقیہ کر کے سنی کو مومن کہہ بھی دے گا، تقیہ تو ان کے ہاں ہے نا، لیکن جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ اگر میری تقریر سن کر کوئی تقیہ کر کے سنیوں کو مومن تقیتاً کہہ بھی دے گا، جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی۔ میں پوچھوں گا کہ اس سنی نے عقیدہ امامت کو تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ میں پوچھوں گا اس سنی نے حضرت علی کو خلیفہ بلا فضل تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ اس نے تولا تبرہ رجت کو تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ اور ان سارے عقائد کو مانے بغیر بھی اگر یہ مومن ہے تو تیرے مذہب کی ضرورت کیا بچی؟
تیرے مذہب کی ضرورت کیا؟ یہ دھوکہ ہے. کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں. جن کا کلمہ نہیں ملتا ان کو بھائی کہتے ہیں, جن کی اذان نہیں ملتی ان کو بھائی کہتے ہیں, جن کا عقیدہ نہیں ملتا ان کو بھائی کہتے ہیں, جن کا نظریہ نہیں ملتا ان کو بھائی کہتے ہیں, اور جن کا رب بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, کلمہ بھی ایک ہے, عقیدہ بھی ایک ہے, نظریہ بھی ایک ہے, موقف بھی ایک ہے, مشن بھی ایک ہے, ہم کہتے ہیں علی معاویہ. تو وہاں چڑھتے کیوں؟ یہ تو محبت کا نعرہ ہے نا, وہاں کیوں چڑھتے ہو؟ جب تم شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والے ہو تو علی معاویہ بھائی بھائی سے چڑھتے کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ ان کو برابر کر رہے ہیں. برابر بھائی ہم نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ علی معاویہ برابر برابر؟ اگر آپ مرتبہ سننا چاہتے ہو تو پھر سنو, حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے. علماء تشریف فرما ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں. حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے. حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے, لیکن علی کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے. حضرت علی کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے. حضرت علی مہاجرین میں ہے, حضرت علی جو ہے صحابی بھی ہیں, مہاجرین بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ہم مرتبے میں برابری نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں علی معاویہ, علی معاویہ, علی معاویہ, علی معاویہ, علی معاویہ. ہم علی معاویہ بھائی بھائی کہتے ہیں, ہم مرتبے میں برابری نہیں کرتے. حضرت علی اور حضرت امیر کہتے جی دو آپس میں لڑ پڑے تو ایک ضرور حق پر ہوگا, ایک ضرور ناحق پر ہوگا. میں نے کہا یہ بات ہی غلط ہے, یہ بنیاد ہی غلط ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیشہ اختلاف صحیح اور غلط کا نہیں ہوتا, کبھی کبھی اختلاف صحیح اور زیادہ صحیح کا ہوتا ہے. صحیح اور زیادہ صحیح کا ہوتا ہے. مثلا یہاں منتظمین میں سے کسی نے کہا ہوگا حضرت اسٹیج اندر لگا دیتے ہیں, مجمع باہر ہوگا. دوسرے نے کہا نہیں, اسٹیج یہاں لگے گی, مجمع وہاں ہوگا. اب اگر اسٹیج وہاں لگتی ناجائز تو وہاں بھی نہیں تھی نا, لیکن وہ گرمی میں ہو جاتی. تو اب یہ اختلاف اگر ہو جاتا تو وہ بھی اسٹیج صحیح تھی لیکن یہ زیادہ صحیح ہے. تو ہمیشہ اختلاف صحیح اور غلط کا نہیں ہوتا, کبھی کبھی اختلاف صحیح اور زیادہ صحیح کا ہوتا ہے. میں کشمیر گیا, ان سے پوچھنے لگا کہ یہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہاں 6 ماہ سردی ہوتی ہے اور 6 ماہ شدید سردی ہوتی ہے. 6 ماہ سردی ہوتی ہے اور 6 ماہ شدید سردی ہوتی ہے. ہمیشہ سردی گرمی کے تقابل میں نہیں ہوتی, کبھی کبھی شدید سردی کے تقابل میں بھی ہوتی ہے. تو ہمیشہ یہ اختلاف ایسا نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے تو یہ ضرور غلط ہے. نہیں, کبھی کبھی اختلاف صحیح اور زیادہ صحیح کا ہوتا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ دو آپس میں لڑے تو ایک حق پر ایک ضرور نہ حق پر, تو پھر مجھے بتاؤ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا آپس میں جو تنازع ہوا اس میں کس کو غلط کہو گے؟ اگر کوئی ایک طرف سے ہو کر اور دوسری طرف والے کو غلط کہے تو وہ اپنا ایمان بچا سکتا نہیں ہے. اگر اس طرف آ کر اس طرف والے کو غلط کہے تو ایمان بچا سکتا نہیں ہے. دیکھو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ضرور ہوئی ہے, لڑائی صفین کی ہو یا جنگ جمل کی ہو, یہ اجتہادی معاملات کی بنا پر ہے. تبھی تو حضرت طلحہ جب جنگ جمل میں حضرت علی کے مد مقابل آئے اور حضرت طلحہ شہید ہوئے, حضرت علی کا گزر حضرت طلحہ کی لاش پر ہوا. حضرت علی حضرت طلحہ کی لاش پر بیٹھ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, اے کاش علی آج سے 20 سال پہلے مر چکا ہوتا, یہ دن نہ دیکھتا اور حضرت طلحہ کے ہاتھ کو اٹھا کر حضرت
علی چومنے لگے وہ ہاتھ جو جنگ احد میں نبی کا تحفظ کرتے کرتے سل ہو چکا تھا. مجھے بتاؤ اگر حضرت طلحہ علی کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتے, آج حضرت علی ان کی لاش پر بیٹھ کر یہ افسوس کرتے کبھی نہ کرتے. حضرت زبیر علی کے مندے مقابل تھے, ایک قاتل دوڑتا ہوا علی کو مبارکیں دیتا آیا, علی تمہیں مبارک ہو, میں نے تیرے دشمن زبیر کو قتل کر دیا ہے. حضرت علی نے یہ سنتے ہی فرمایا اس بدبخت کو کہیں روک دو, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے زبیر کا قاتل جہنمی ہے. زبیر کا قاتل جہنمی ہے. اب سنو, زبیر کا قاتل کس لشکر میں تھا؟ علی کے لشکر میں تھا, اور لسان نبوت نے اسے جہنمی قرار دیا. تو یہ قاتل اگر جہنمی ہے لیکن علی پھر بھی اس سے بری ہے. تو حضرت عمار بن یاسر کا قاتل اگر وہاں ہو تو حضرت امیر معاویہ بھی اسی طرح اس قاتل سے بری ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت زبیر کا قاتل علی کے لشکر میں, عمار بن یاسر کا قاتل معاویہ کے لشکر میں ہے. اس کے لیے بھی لسان نبوت سے خبر ہے, اس کے لیے بھی لسان نبوت سے خبر ہے. جس طرح حضرت علی اس قاتل سے بری ہے اسی طرح حضرت معاویہ بھی اس قاتل سے بری ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور بخاری شریف کی روایت ہے, آپ علیہ السلام نے حضرت حسن کو گود میں بٹھا کر فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا. جس کو لسان نبوت بے عظیم قرار دے اس پر کوئی مسلمان ہو اور بھونکتا ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس کو لسان نبوت عظیم جماعت قرار دے کوئی مسلمان اس پر بھونک سکتا, اور بھونکنے والا مسلمان ہو سکتا اندر کا رافضی ہوگا, اندر کا رافضی ہوگا, وہ بھونک سکتا نہیں ہے. جس کو لسان نبوت پہ عظیم قرار دے. تو مسلمانوں, حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی اور کچھ یہاں سے شہید ہوئے, کچھ وہاں سے شہید ہوئے. کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے, حضرت علی سے پوچھنے لگے اے علی بتائیے تو صحیح آپ کے لشکر کے مقتول اور معاویہ کے لشکر کے مقتول ان کا حشر کیا ہوگا؟ حضرت علی نے فتویٰ دیا, حضرت علی نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ, ہمارے مقتول بھی جنتی ہیں, ان کے لشکر کے مقتول بھی جنتی. علی کا فتویٰ ہے, حضرت علی کا فتویٰ ہے. کبھی کون سا اعتراض حضرت امیر معاویہ پہ, کبھی کون سا, کبھی کہتے ہیں دیکھو جی حضرت امیر معاویہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا واہ واہ, بڑا عجیب اعتراض تم نے کر لیا, قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ پتہ آج تمہیں چلا ہے, حضرت علی کو پتہ نہیں تھا. جب حدیبیہ کے مقام پر امام الانبیاء حضرت عثمان کے لیے بیعت لے رہے تھے, تمام صحابہ امام الانبیاء کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. حضرت ابو بکر نے بھی بیعت کی, حضرت عمر نے بھی بیعت کی. حضرت علی نے یوں کہہ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہ میں بیعت کیوں کروں, یہ تو قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. علی نے یوں کہہ کر ہاتھ پیچھے کر دیا, یا علی نے بھی بیعت کی تھی؟ بولو بولو, علی نے بھی بیعت کی تھی نا. تو حضرت علی کے دل میں اگر بنو امیہ کی نفرت ہوتی تو حضرت علی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ اگر بنو امیہ اتنے خراب ہوتے مطلقاً, کیا امام الانبیاء حضرت عثمان کے لیے